السلام علیکم دوستو. آج ایک نسبتاً مختلف موضوع ہے کیونکہ ہم اکثر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، قانون کی حکمرانی سے انحراف کی بات کرتے ہیں. یہاں پر بڑھتی ہوئی نفرتوں اور امتیازی سلوک کی بات کرتے ہیں. مذہبی انتہا پسندی یا ان بڑھتے ہوئے مذہبی رجحانات کا ذکر ہوتا ہے. اب یہاں تک کہ زیادہ تر غیر ممالک پاکستان اور افغانستان کو انتہا پسندانہ رجحانات اور غیر مسلموں سے نفرت کے حامل ممالک کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ان رجحانات کا تعلق صرف ان دونوں ملکوں سے ہے. وہ الزام لگاتے ہیں یا ان کا یہ خیال ہے کہ دہشت گرد اور انتہا پسند قوتیں پاکستان میں خاص طور پہ سرگرم ہیں، اور ایسے الزامات لگاتے ہوئے زیادہ تر مغربی ممالک اور خاص طور پہ ہندوستانیوں نے حقائق اور اعداد و شمار کو اکثر نظر انداز کیا ہے. پاکستان ایک ایسے حالات میں جب کہ وہ دہشت گردوں کا نشانہ بنا ہوا ہے، مسلسل نقصان اٹھا رہا ہے، جو کہ بنیادی طور پہ پراکسی دہشت گردی ہے، یعنی بین الاقوامی سیاست کے اعلی کار گروہ پاکستان میں اس وقت سرگرم ہیں. دہشت گردی کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے. یہ لوگ یہ حقیقت بھی نظر انداز کرتے ہیں کہ پاکستان میں تو اعتدال پسند مذہبی سیاسی قوتیں بھی انتخابات میں 10% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر پائیں کسی بھی الیکشن میں، جبکہ بھارت میں اس وقت دائیں بازو کی بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے سخت گیر ہندو اتحادی جیسے شیو سینا اور RSS جو ہیں وہ عملاً قومی پارلیمنٹ، جس کو لوک سبھا کہتے ہیں، اور پھر مقامی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان پہ ان کو غلبہ حاصل ہے. اکثریت ان جماعتوں کی ہے ان ممالک میں، اور ان تمام جماعتوں کے بشمول بی جے پی کے، اس کے اکثر رہنماؤں کے مسلمانوں اور عیسائیوں کے بارے میں جو کہ بھارت میں بستے ہیں بڑے سخت گیر خیالات ہیں. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آج ہم ہندوستان میں مذہبی اقلیتوں، وہاں پہ بڑھتی ہوئی نفرتوں، انتہا پسندی پہ بات کرتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جس کی ثقافتی اقدار کو، یعنی بالی ووڈ کو بھی بڑی ستائش کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. دنیا بھر میں بھارت کو ایک کلچرل کیپٹل کہا جاتا ہے. اس کی بہت ایک بڑی کشش ہے، جو بالکل ایک حقیقت بھی ہے، کہ وہاں پہ جتنا آرٹ اور فن کو جتنا پروموٹ کیا جاتا ہے، اس جتنی بڑی انڈسٹری ہے وہاں پہ، علم اور فنون ہے، تو اس کی وجہ سے بھارت کو بالکل ایک مختلف مقام حاصل ہے. اب آپ سوچیں گے کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا. تو جناب، اس موضوع کا انتخاب تقریباً 2 سال پہلے انڈیا ٹوڈے میں ششی تھرور، جو کہ لوک سبھا کے رکن رہے ہیں، کانگریس آف پروفیشنلز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بڑے زبردست وہ لکھاری ہیں. And the death threats that I received from members of the ruling party in response to my criticism of far-right extremism. This is not just an attack on constitutionally sanctioned MP's work, MP office, but a larger attempt by incendiary elements and their digital equivalents to destroy the idea of India as a pluralistic and accepting democracy. Their victims in recent months have included intellectuals, minorities, various citizens of the country. Yesterday even Swami Agnivesh was attacked. These are people who have expressed dissent against rising intolerance in today's India, and they are being attacked physically. In so doing, those who are doing this are disregarding the singular principle of our historic democratic consensus, which is that in a diverse democracy like ours, you don't really need to agree all the time, so long as you will agree on the ground rules of how you will disagree. That's what we've seen today with the no confidence motion, but it's not what we are seeing in the streets, where the ground rules of our democracy are being betrayed by those who have been elected by the people of India as the ruling party, and they're betraying this basic ground.
اور این ایرا آف ڈارکنس انہوں نے بھارت میں جنوبی ایشیا پہ جو برطانوی راج کا استحصال تھا، ان کی جو زیادتیاں تھی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے مقالے لکھے ہیں۔ تو ان کا ایک مضمون انڈیا ٹوڈے میں چھپا اسی مہینے میں، تقریباً اپریل 2022 میں، اور اس میں انہوں نے کوئی 3 واقعات گنائے، اور جس سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح بھارت میں مسلسل انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، وہ کون سے 3 واقعات کو مثال کے طور پہ ششی تھرور نے پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا، میں نے گوگل کے ذریعے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کچھ معمولی سے اعداد و شمار اکٹھے کیے، جس کے مطابق 2024 میں ہندوستان میں فرقہ وارانہ تشدد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ فرقہ وارانہ فسادات کے 59 واقعات ہوئے۔ 2023 میں یہ واقعات 32 تھے، اور 2024 میں ان کی تعداد 59 ہو گئی، یعنی 84% اضافہ ہوا فرقہ وارانہ فسادات میں بھارت میں۔ ان میں ہلاکتیں 13 ہوئیں، 10 مسلمان اور 3 ہندو۔ اس طرح ان کو اگر دیکھیں تو کہاں کہاں پہ یہ فسادات ہوئے، وہ مہاراشٹرا میں 12 واقعات رپورٹ ہوئے، اتر پردیش اور بہار میں 7، اور دیگر ریاستیں، باقی واقعات دیگر ریاستوں میں ہوئی۔ موب لنچنگ کے واقعات، یعنی جو ہجوم کسی ایک شخص کو پکڑ کے اور اسے پھر قتل کر دیتا ہے، یہ اس نوعیت کے واقعات، موب لنچنگ کے 12 واقعات ہوئے، جس کے نتیجے میں 10 اموات ہوئیں، اور یہ زیادہ تر مسلمان تھے، 8 مسلمان، 1 ہندو اور 1 عیسائی۔ اب یہ فرقہ وارانہ فسادات کوئی نئی بات نہیں ہے بھارت کے لیے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں، خاص طور پہ 2014 سے، جب سے نریندر مودی نے وزارت عظمیٰ سنبھالی ہے، اس کے بعد سے بڑی بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں اس میں بھارت کے سیاسی منظرنامے میں، کیونکہ بی جے پی کے اکثر رہنماؤں نے جو فرقہ وارانہ امور ہیں، یعنی غیر ہندو اقلیتوں کے حوالے سے جو بات چیت ہے، اور جو ان مسائل کو اس انداز میں اجاگر کیا ہے کہ اس کو سیاسی فائدے کے لیے، زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کا اب نتیجہ کیا ہوا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عام آبادی، یعنی عام جو ہندو آبادی ہے بھارت میں، اس کے انتہا پسندی میں، بنیاد پرستانہ خیالات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں سیاسی تقسیم اور سیاسی بیان بازی کے ذریعے، جو کہ بی جے پی کے رہنما اور اس سے وابستہ افراد نے کیے ہیں، اس کی وجہ سے، خاص طور پہ چونکہ انتخابات بہت ہوتے ہیں انڈیا میں، اتنی بڑی ریاستیں ہیں اور مختلف ٹائم فریمز ہیں، تو اس کی دوران جس نوعیت کی بیان بازی ہوتی ہے، اس سے بہت ساری تقسیم نے اور نفرتوں نے جنم لیا ہے۔ وزیر اعظم مودی اپنی ہی پارٹی کے ارکان کے ذریعے لنچنگ، نفرت انگیز جرائم یا اشتعال انگیز ریمارکس کے تناظر میں اکثر خاموش رہے ہیں، اور ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ تشدد یا نفرت انگیز تقاریر کو زبردستی یا فوری طور پر، یعنی مذمت کرنے میں ناکامی، بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بڑھاوا دیا ہے، اس کو قبول کیا ہے، یعنی سائلنس از ایکول ٹو کنائونس اینڈ ایکسیپٹنس۔ اب سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ 2015 میں ایک محمد اخلاق، ایک مسلمان تھا، اس پہ گائے کا گوشت کھانے کا الزام لگایا گیا، وہ ایک ہندو ہجوم نے اس کو گھیر کر قتل کر دیا، اور مودی نے اس واقعے پہ تبصرہ کرنے کے لیے کئی دن انتظار کیا، اور اس کے بعد بھی ایک بڑا مبہم سا بیان دیا تھا۔ پھر اپریل 2024 میں مثال کے طور پہ نریندر مودی نے ایک انتخابی مہم کے دوران کہا کہ مغربی بنگال میں آئے ہوئے درندازوں کو واپس بھیج دینا چاہیے۔ اس کا اشارہ تھا بنگلہ دیشی مسلمانوں کی طرف۔ ان کے ایک اور ساتھی سبرامنیم سوامی نے 2020 اسی مہینے میں، اپریل ہی میں، ایک انٹرویو دیا،
اور اس انٹرویو میں ایک برطانوی نشریاتی ادارے کے ساتھ وہ انٹرویو تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مسلمان حملہ آور ہیں، یعنی انویڈرز تھے، یا عیسائی مشنری جو ہیں وہ تبدیلی کی سازشوں میں، یعنی لوگوں کو عیسائی بنانے میں وہ یہاں پہ آ کے مصروف رہے ہیں، در اندازی کرنے والوں، زیادہ بچے پیدا کرنے والے، یا ووٹ بینک کی سیاست، اس قسم کے جو الزامات تھے، گائے کے تحفظ کے لیے لو جہاد جیسے الزامات ان تمام لوگوں نے استعمال کیے، خاص طور پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اور آر ایس ایس کے لوگوں نے۔ اور سبرامنیم سوامی نے سے جب پوچھا گیا کہ متنازع آپ کا ایک شہریت ترمیمی ایکٹ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں مسلمان آبادی زیادہ ہو وہاں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اسلامی نظریہ ایسا کہتا ہے، اگر مسلم آبادی کہیں پہ بھی 30% سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ ملک خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جب اینکر نے سبرامنیم سوامی سے پوچھا کہ ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 14 تو ہندوستان میں سب کے لیے مساوی حقوق کو یقینی بناتا ہے، پاکستان میں بھی ہے ایک آئین کا آرٹیکل 25 جس کے تحت تمام شہری برابر ہیں، تو بہرحال جب سبرامنیم سوامی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل کی غلط تشریح ہے، قانون مساوی افراد کے لیے مساوی حقوق کو یقینی بناتا ہے۔ ان کا یہ الفاظ تھے کہ سم آر مور ایکولز امنگ ایکولز۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمام لوگ برابر نہیں ہیں؟ کیا ہندوستان میں مسلمان برابر نہیں ہیں، برابر حقوق نہیں رکھتے؟ نہیں، تمام لوگ برابر نہیں ہیں، مسلمان برابر کے زمرے میں نہیں آتے، سوامی نے کہا۔ اب وزیر اعظم مودی خود واضح طور پر فرقہ وارانہ بیان بازی سے گریز کرتے ہیں، لیکن پرتشدد کارروائیوں یا جب بھی مسلمان یا عیسائیوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، عام طور پہ بہت دیر سے اگر وہ ریئیکشن دیتے بھی ہیں، رد عمل تو دیر سے دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 2024 میں عیسائیوں کے خلاف، ان کی عبادت گاہوں کے خلاف 834 واقعات ہوئے۔ یہ یونائٹڈ کرسچن فورم انڈیا کے اعداد و شمار ہیں۔ آئیے کہ ششی تھرور نے کون سے 3 واقعات بیان کیے، اور یہ بات کر رہا ہوں 2022 میں جب حالات اتنے خراب نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ انہوں نے یاد دلایا کہ حال ہی میں جے پور میں میری ملاقات ایک سنہرے بالوں والی لبنانی خاتون سے ہوئی جو 15 سال سے دستکاری اور زیورات کے کاروبار کے لیے ہندوستان آ رہی تھی۔ بظاہر غیر ملکی نظر آتی ہے تو اس لیے اس کا بڑا پرتپاک استقبال کیا جاتا تھا۔ جب یہ اپنا تعارف کرواتی تھی کہ میرا نام نور ہے تو لوگ کہتے تھے اوہ کتنا پیارا نام ہے، ہمارا ہندوستان میں بھی ہمارا ایک ایسا ہی نام ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب روشنی ہے۔ آج وہ کہتی ہیں کہ حالات بدل گئے ہیں۔ جب میں کسی کو بتاتی ہوں کہ میرا نام نور ہے تو فوری طور پر جو سوال رد عمل میں آتا ہے وہ ہوتا ہے او تم مسلمان ہو، اور سوال اور اس استفسار کا لہجہ یا انداز سب کچھ بتا دیتا ہے کہ اچھا آپ مسلمان ہیں۔ ششی تھرور نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ اب ایسا لگ رہا تھا جس انداز میں نور نے ان کو بتایا کہ اب ماضی کی طرح وہ زیادہ فریکوینٹلی اب بھارت نہیں آئیں گی، کیونکہ انہیں اب ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے ایک سابق ہندوستانی سفیر کا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک نامور سرجن تھا افغان، اور اس سرجن نے یہ قصہ پھر اپنے ہندوستانی سفیر کو سنایا کہ وہ طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ سے گھبرا کر سفیر کے مشورے پہ، یعنی بھارتی سفیر کے مشورے پہ، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو ہندوستان میں لا کے بسانے اور وہاں پہ ان کی تعلیم کا بندوبست کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان کے بقول اسلامی بنیاد پرستی سے آزاد رہیں۔ انہوں نے گڑگاؤں میں ایک فلیٹ کرائے پہ لیا، ایک اچھے اسکول میں داخلہ بچوں کا کرا دیا، لیکن 1 سال کے اندر انہیں احساس ہوا کہ یہ وہ ہندوستان نہیں رہا جو سرجن نے اپنا فیصلہ لیتے وقت کیا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یا دھچکا انہیں اس وقت لگا جب ان کے اپارٹمنٹ کی عمارت میں بچوں کے کھیلنے کے ساتھ ان کی جو ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، انہوں نے کہا کہ
ہمیں کہا گیا ہے ہمارے والدین نے کہ آپ کے ساتھ نہ کھیلیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں. تو جو کہ ششی تھرور نے اپنے دوست کے حوالے سے کہا کہ میرے دوست نے صدمے اور مایوسی کے عالم میں کہا کہ میں نے پھر افغان سرجن کو مشورہ دیا کہ اپنے بچوں کو دبئی یا لندن لے جاؤ. اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنے ملک میں انہیں بسانے کی اور یہاں پہ انہیں تعلیم دینے کی کیوں ترغیب دی. تیسرا واقعہ، اقوام متحدہ میں ایک ہندوستانی جو کہ اقوام متحدہ کے سفیر تھے، تجربہ کار، امن مذاکرات کار تھے، جس نے مشرق وسطیٰ کے بہت سے مشکل مقامات پر خدمات بھی انجام دی. تو انہوں نے ایک میٹنگ کی بڑے ایک ملیٹنٹ مسلم لیڈر کے ساتھ رمضان کے دوران، اور وہ داڑھی پگڑی اور کلاشنکوف باقاعدہ ان کے ساتھ تھی. یعنی بظاہر یہ خفیہ میٹنگ تھی، اور یہ اگرچہ رمضان کا مہینہ تھا لیکن اس کے باوجود عسکریت پسند یا ملیٹنٹ جو تھے، اس نے اقوام متحدہ کے نمائندے کو سگریٹ کی پیشکش بھی کی، ہنسی مذاق کی بات چیت بھی ہوئی، اور پھر ویسی اتفاقاً سے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، وہ ہیں کہاں سے. تو جب اقوام متحدہ کے اہلکار نے کہا کہ میرا تعلق بھارت سے ہے، تو آنن فانن موڈ بدل گیا. یہ اب ششی تھرور نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے جو کہ انڈیا ٹوڈے میں اپریل 2022 میں چھپا تھا. تو جو ہی کہتے ہیں کہ بھارت کے وہ جو اقوام متحدہ کے سفارتکار تھے، انہوں نے جب کہا کہ میرا تعلق انڈیا سے ہے تو ایک دم موڈ بدل گیا اور کہا کہ اچھا انڈیا سے ہیں آپ کا تعلق، میں نے سنا ہے کہ تم تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کر رہے ہو، باہر نکل جاؤ. اقوام متحدہ کے آپ اہلکار ہیں، ورنہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہوتا جس کا میں ذمہ دار نہ ہوتا. تو اقوام متحدہ کے جو بھارتی نژاد اہلکار تو بقول ششی تھرور کے انہوں نے بڑی کوشش کی خود کو ثابت کرنے کی کہ میرا بھارتی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو مسلم ملیٹنٹ تھا اس نے کہا کہ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، آپ یہاں سے نکل جائیں. تو یہ 3 واقعات تھے جن کا ذکر ششی تھرور نے کیا اپنے آرٹیکل میں اپریل 2022 میں. لیکن آج دیکھیے اپریل 2025 میں، اور جو میں نے آپ کو ڈیٹا بتایا کہ کس طرح بتدریج مسلمانوں اور انڈین مسلمانوں اور کرسچنز کے خلاف نفرت اور امتیازی سلوک میں اضافہ ہوا ہے، وہاں پہ چونکہ اکثریتی حکمران جو ہیں وہ ہندو ہیں، تو ان کے تقاریر، ان کے انداز گفتگو کی وجہ سے ایک ہندو انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے بھارت میں. اس کی طرف بہت کم ملکوں نے توجہ دی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ اکثر جو ملکوں کی حکومتوں کی توجہ ہوتی ہے وہ اقتصادی مفادات پہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بڑے ملک سے کتنا مفاد حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی منڈی ہوتی ہے، وہ ملک آپ سے اسلحہ خریدتا ہے، ہائی ٹیک خریدتا ہے، اربوں ڈالر مالیت کے بلکہ سینکڑوں اربوں ڈالر کے سودے ہوتے ہیں. لہٰذا انہیں پھر جو حقوق انسانی کا جو فریم ورک ہے جس کے تحت امریکی اور یورپی تنظیمیں دنیا بھر میں حقوق انسانی اور رول آف لاء کے حوالے سے بات کرتی رہی ہیں، ان کا رخ پھر بھارت کی طرف ہو نہیں پاتا ہے. اس میں ششی تھرور نے آخر میں یہ لکھا ہے اپنے آرٹیکل میں کہ ہمارے ہاں فرقہ وارانہ تفریق بڑی گہری ہو چکی ہے، نفرتیں بڑھ چکی ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی مصلحت پسندی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسی باتیں اب عوامی پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے تقسیم ہو رہی ہیں، جو ماضی میں آپ کو محض بند کمروں میں سننے کو ملتی تھی، بلکہ بند کمروں میں بھی لوگ اس کو بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ مذہبی نفرتوں کو، فرقہ وارانہ فسادات کو، یا جو تقسیم ہے اس کو پھیلنے سے بچایا جائے. لیکن بقول ششی تھرور وہ زمانہ گزر چکا ہے. بہت بہت شکریہ.